لیکن یہ ہے کہ آپ خود اس پہ آپ کے اندر تھرسٹ ہوگی، طلب ہوگی، تو پھر ہی ہوگا نا۔ اور علم والوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے، علم کے بغیر بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں بے علم بندہ اللہ کی پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ باہو صاحب کہتے ہیں علم و باج کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر فقیری بھی بندے کو کفر کی طرف لے جائے گی، غربت بھی کفر کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے علم کے بارے میں اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے والد کا نام تھا سبکت گین۔ عام طور پہ نا اس کے ذہن میں اشکالات تھے، شک تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ سبکت گین کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے باپ نے کوئی لے پالک لیا ہوا تھا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ایک یہ اس کے ذہن میں جو ہے نا شک تھا۔ دوسرا وہ اکثر سوچتا بندہ بڑا نیک تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ 17 حملے اس نے یہاں پہ کیے، بڑا مشہور آپ نے واقعہ سنا ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے۔ سومناتھ پہ حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی اس بت کو نہ تم گراؤ، تمہیں اس کے بدلے میں ہم سونا دے دیں گے جتنا بت ہے۔ ان کا نہیں، میں تاریخ میں یہ نہیں اپنے لیے لکھوانا چاہتا کہ وہ بت فروش نہیں میں اپنے لیے لکھوانا پسند کرتا، میں بت شکن اپنے لیے لکھوانا پسند کرتا ہوں یہ۔ اور اس کے ساتھ اس نے اسلام کی راہ برِ صغیر میں کھولی، اس کے ساتھ اولیاء اللہ آئے، بزرگان دین آئے، علماء اعظام آئے، انہوں نے یہاں پہ آ کے برِ صغیر کے اندر ایک ماحول بنایا، لوگوں کی اسلام کی طرف دعوت دی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، اتنا بڑا۔ اور 1000 سال بعد اس کی قبر کسی وجہ سے اس کھودی گئی، 1000 سال بعد اس کی قبر افغانستان میں ہے، سلطان محمود غزنوی کی۔ غزنی مشہور ان کا ایک شہر ہے، تو قبر کھودی گئی تو میت بالکل سلامت تھی 1000 سال بعد، 1000 سال بعد بھی اس کی میت بالکل سلامت تھی، اور کفن بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس کو دفنایا گیا ہے۔ تو وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ وہ ایماندار تھا، عمل والا تھا۔ بہرحال اس کے ذہن میں تھا، ایک تو یہ تھا کہ پتہ نہیں میں میرا باپ سبکت گین تھا یا کوئی اور تھا، اور دوسرا علماء کے حوالے سے اس کے ذہن میں نا تھوڑا شک شبہ ہوتا تھا، علم والوں کے حوالے سے، اور تیسرا اس کا تھا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ 3 شکوک اس کے ذہن میں اکثر وہ کلک کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ رات کو آیا واپس، تو دیکھا ایک طالب علم ہے، تو وہ قرآن پاک یاد کر رہا ہے یا کوئی اپنی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، اور پڑھ کے آ رہا ہے شاہی جو لالٹین تھی نا، شاہی لالٹینیں لگی ہوتی تھی، جیسے یہ آج کل بلدیہ کی لائٹس ہوتی ہیں۔ تو ایک لڑکا تھا، وہ آتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ کتاب کھولتا تھا، دیکھتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ تو وہ بار بار اس نے دیکھا یہ بار بار آتا ہے، تھوڑی دیر بعد آتا ہے، پھر لالٹین میں تھوڑی دیر روک کے پھر چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ؟ ان کا میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شمع گھر میں جلاؤں، لالٹین لوں، روشنی کا بندوبست کروں، تو میں یہاں پہ رات کو آ جاتا ہوں، تو کتاب پڑھتا ہوں، پھر ادھر چلا جاتا ہوں تاکہ مجھے کوئی یہاں پہ مطلب پولیس والا یہاں پہ منع نہ کرے، میں چلا جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اتنی طلب ہے اس بچے کے اندر پڑھائی کی، دین کے علم سیکھنے کی۔ تو اس نے کہا یہ لالٹین ہی تم لے جاؤ، یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ اب واپس آیا تو رات کو اس کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے سبکت گین کے بیٹے، تو نے علم والوں کی قدر کی ہے، تو نے ایک طالب علم کی قدر کی ہے، دین کے طالب علم کی قدر کی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اس کے 3 سوالوں کا جواب اسے مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی بڑی قدر ہے۔ تو علم کے لیے جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ساری کی ساری مخلوق جو ہے نا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں کے اندر چونٹیاں اور جنگلوں کے اندر درندے
اور سمندروں کے اندر مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اتنا عظیم الشان عمل ہے. دین کے علم کو سیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑنا اور دور دراز کے سفر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑا